سر کہیں یہ کہا جا رہا ہے انصاف مل رہا ہے، کہیں نہیں مل رہا. اب آپ نے جو بات کی ہے کہ جی عدالتی احکامات پر عمل کریں، پی ٹی آئی جو ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے عدالتی احکامات جو ہیں ابھی آپ دیکھ لیں کہ اب عدالت کہہ رہی ہے کہ ان کو ملاقات کا وقت دے دو، اور وہاں جیل کے سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ اس میں چونکہ چنانچہ کرنے میں لگے ہوئے، ان کو مرغا بنانا چاہیے نا بلا کے عدالت میں. تو کیسے جرت ہوتی ہے کسی افسر کو کہ وہ عدالت کا حکم نہ مانے؟ یہ کچھ ذاتی جھگڑے ہم لے کے بیٹھے. بھئی ایک آدمی کو حق مل گیا عدالت سے، اب ایل ڈی اے کو، سی ڈی اے کو اور آر ڈی اے کو یہ کیا حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ نہیں جناب ہم عدالت کا حکم نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے سر، انصاف ملا ہے مریم نواز صاحبہ کو بھی کل، اور وہ بار بار کہا جاتا نا کہ وہ جیتی نہیں ہے. بھئی شرافت سے جیتی ہیں یہ تو پتہ لگ گیا، الیکشن ٹرائیبیونل نے جو ہے وہ کل فیصلہ دے دیا ان کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ جی وہ جیتی ہیں شرافت سے، مہر شرافت یعنی. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ہاں ان کو مل گیا. اچھا سر میں کہہ رہا ہوں اڈیالہ سے خبر آئی ہے وہ یہ کہ جی کئی درخواستیں تو پینڈنگ ہیں. قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 4 مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا، اور ٹریبیونل فیصلہ ہی نہیں کر سکے. یہ بھی تو تماشا دیکھے نا. صحیح ہے. اچھا سر ذرا آگے بڑھتے، میں کہہ رہا ہوں اڈیالہ سے خبر آ رہی ہے کہ وہ جو ایک تو بانی پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے تحریک انصاف کو کسی بھی قسم کے مذاکرات سے روک دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی فارم 47 والی حکومت سے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات ہوگی، اور جو بھی بات ہوگی وہ الائنس کے محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے ذریعے ہوگی. انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو روکا ہے. ہاں جی، آپ بات چیت نہ کریں، اب وہ اچکزئی صاحب کریں یا ناصر عباس صاحب کریں، صحیح ہے، کیونکہ وہ سینٹ میں ان کے لیڈر ہیں اپوزیشن کے، اور وہ قومی اسمبلی میں لیڈر ہیں. تو آپ کان ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں. صحیح ہے. اپنی پارٹی پر بھی کوئی اعتماد کرنا سیکھ لیں. خان صاحب کمال ہے. فی الحال تو سر وہ اپنی بہنوں پہ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. ڈاکٹر عظمیٰ آج مل کر آ گئی ہیں، وہ ملاقات کر کے آئیں، انہوں نے بتایا. اچھا سر ایک ملاقات ہوئی تھی اسپتال میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ ذرا شامی صاحب اپنی رائے دے دیں کہ اس ملاقات سے کیا کوئی امیدیں وابستہ رکھی جائیں. جو فواد چودھری صاحب، محمود مولوی صاحب یہ مل کر آئے تھے جا کے، عمران اسماعیل صاحب، اور پھر یہ کہا گیا کہ جی کچھ خبریں آنے لگیں کہ جی شاید شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا نیا چہرہ ہوں گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے شامی صاحب؟ دیکھیے شاہ صاحب تو اس وقت گرفتار ہیں، ایک 2 مقدمات میں وہ بری ہو گئے، تو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ ان کے خلاف کمر بستہ ہو گیا. صحیح. تو شاہ صاحب ابھی تو باہر آئیں گے، اور وہ نمبر 2 ہیں، وائس چیئرمین ہیں پارٹی کے، تو اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں گے. یہ بیچارے ہمارے جو فواد چودھری صاحب ہیں یا محمود مولوی صاحب ہیں یا کیا عمران اسماعیل صاحب ہیں، یہ تو اب پھر تو سلمان راجہ بھی چلے گئے تھے اگلے دن ملنے. یہ تو اب اپنے آپ کو سنبھالتے پھر رہے ہیں، کیونکہ فانی ہم تو جیتے جی، وہ میت ہیں بے گور و کفن. غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. پارٹی بھی چھوڑ دی اور نئی کوئی پارٹی پسند نہیں آ رہی ان کو. ہاں جی. اور اس وقت ایک ماحول تھا ایسا کہ وہ بیچارے جو ہیں انہوں نے اپنا بوریا بستر گول کر لیا. اب خان صاحب ان کو پارٹی میں نہیں آنے دے رہے، اور وہ باہر بھی نکل نہیں پا رہے. تو دل تو ان کا وہیں اٹکا ہوا ہے. اور اگر باقی تو مطالبہ ہوتا ہے نا حکومت سے کہ وہ نظر ثانی کرے، تو پہلے تو پی ٹی آئی ان لوگوں پر نظر ثانی کرے نا. ان بیچاروں کو جو جبر کے مارے ہوئے تھے، کوئی کر بیٹھے ہیں کوئی غلطی، توبہ تو ان کی توبہ بھی قبول کر لیں. یہ باتیں ہوئی نا، کے دروازے کھول دیں. یہ باتیں ہوئی کہ جی یہ لوگ ملے تو کہا گیا کہ شاید مائنس عمران خان ہو رہا ہے، لیکن جو ملے وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی یہ مائنس وہ لوگ ہوں گے جو کہ اس وقت ان کے بقول پی ٹی آئی پر قابض ہیں. وہ تو کہنے کی بات الگ ہے نا، قابض وہ خود تو نہیں ہے. خان صاحب نے ان کو مقرر کیا ہوا. تو بڑے شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ کچی گولیاں نہیں کھیلے. سلمان اکرم راجہ کے لیے آج بھی کہا انہوں نے کہ بھئی یہی وہ واحد ذریعے ہیں جن کے ذریعے کوئی پیغام باہر جائے گا اور پارٹی جو ہے ان کی بات مانے. اور انہوں نے اپنا وکیل فوراً بلا لیا. وہ بھی چاہتے ہیں وہ اس طرح کی، یعنی کوئی لوز ٹاک تو نہیں کر سکتے نا، نہ لوز گیم کھیل سکتے ہیں. تو بہرحال یہ بیچارے جو ہیں ان کو بھی کوئی معافی تلافی دے دیں. خان صاحب ان کو پارٹی میں آنے دے دیں تاکہ ان کا بھی کوئی کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. اب یہ کہیں اور دل لگتا نہیں. جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی نا ان میں سے کوئی بھی، یعنی دیکھیے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ کیا ہوا، جہانگیر ترین صاحب کہاں گئے، اور سوائے عبدالعلیم خان کے اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے
जो जांबर हुआ। उसकी वजह खान जो है, उसकी वजह क्या है? उसकी क्या पता नहीं, वो तो अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है। कुछ हाथ उनका खुला है, लोगों की खिदमत करते रहते हैं, अल्लाह के नाम पे खर्च भी करते रहते हैं, तो इसलिए अल्लाह का करम है उन पे। बहरहाल परवेज खटक साहब को तो सर हुकूमत ने अपने साथ वो कर लिया कि हाँ जी एडजस्ट कर लिया परवेज खटक साहब को। नहीं वो ठीक है ना, मगर इलेक्ट तो नहीं हो सके ना। देखा ना, वो इलेक्ट नहीं हो सके, जहांगीर तरीन इलेक्ट नहीं हो सके, वो तो सियासत ही छोड़ गए। सही है। और कितने ढंग के आदमी थे बेचारे, बड़ा अफसोस भी होता है। ठीक है। तो ये पार्टी जो है उसको तो जोफ पहुंच गया ना। तो अब ये कुछ अपना सियासत, अभी वो एडवाइजर है हुकूमत के, जी हाँ, दाखिला के, और पता नहीं कहाँ कहीं दफ्तर उनका है परवेज खट्टर साहब का, कहाँ बैठते हैं, कहाँ लेटते हैं, कहाँ उठते हैं, हर चंद कहें कि है नहीं है। तो वजारत दाखिला तो मोहसिन नकवी साहब के पास है, जी हाँ, और वो पता नहीं उनकी मुशावरत कहाँ होती है। तलाल चौधरी साहब नजर आते हैं। अच्छा सर जरा साहब तो खैर बहरहाल मुस्लिम लीग के पुराने, जी हाँ, यानी टेस्टेड वफादार है ना, हाँ जी, जानसार है। बिल्कुल।